الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا نبی اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرات محترم، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا کسی نے مدرسہ بنوا دیا یا مسجد بنوا دی یا مدرسے میں یا مسجد میں پنکھا لگوا دیا یا کنواں کھدوا دیا، جب تک اس مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے مسجد بنوا دی، جب تک اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے پنکھا لگوا دیا مسجد میں، جب تک نمازی اس کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کنواں کھدوا دیا، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے دوسری چیز ہے کہ نیک اولاد چھوڑ دینا، کہ مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات، اس شخص کے درجات کو بلند فرمائے گا تو وہ قبر میں عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالی اس کا کیا معاملہ ہے، میرے سب اعمال تو منقطع ہو چکے تھے تو پھر میرے درجات میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تو نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی، اسی وجہ سے تیرے نیک اعمال میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر والے کو دیکھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، وہاں سے گزر جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اس قبر جو ہے وہ قبر میں جو اس کو عذاب ہو رہا تھا اب اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے اب باغ بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں یہاں سے گزرا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب جب میں واپسی آیا ہوں تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اسی وجہ سے کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک اپنی بیوی کی گود میں جو ہے وہ نیک اولاد چھوڑی تھی، ابھی وہ چھوٹی تھی، اس نے مرنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے قاری صاحب کے پاس لے جانا، وہ اسے قرآن مجید سکھائے گا۔ حضرات محترم، اب اس کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے،
تو اس کے کہنے کے مطابق اس کی بیوی نے اس بچے کو لے کر وہ اس قاری صاحب کے پاس گئی ہے. اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قاری صاحب نے کہا کہ اس چٹائی کے اوپر بیٹھ کر اسے بار بار پڑھتے رہو. اب وہ بچہ بار بار پڑھ رہا ہے مجھے زمین کے اوپر بیٹھ کر رحمان کہہ رہا ہے رحیم کہہ رہا ہے. اب میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس بچے کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں. اسی وجہ سے اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. حضرات محترم یہ تھی دوسری چیز. اب ان میں سے تیسری چیز کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تیسری چیز کسی نے علم دین سیکھا اور پھر اس نے آگے سکھایا پھر اس نے آگے سکھایا. حضرات محترم جب تک وہ علم دین سیکھتا رہے گا سکھاتا رہے گا جب تک وہ آگے پڑھتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے اس کو مرنے والے کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.